کو پتا ہے اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی. ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے، حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتہ ہے؟ سنو توجہ سے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے، آقا آگے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں، لامکان، اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں، وہ لامکان، مکہ ہی نہیں، اور اس میں سمت بھی نہیں، نہ پورب، نہ پچھم، نہ دکھن، نہ اتر، کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے. اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں، چاند نہیں، اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے، اور کیسے؟ کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے. اللہ کریم نے اپنے قرب میں، اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں، سمری بیان کر رہا ہوں، خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے، پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں، 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے. 9 بار بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے، آتے رہے. آخر میں 5 رہ گئی، پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ. لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے، تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے، واپس بھی آ گئے. لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے، دروازے کی کڑی، اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے، میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی. اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ، 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے. یہ ہماری پاک محفل ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ، پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں، پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو
ناقابل یقین ترقیاں